دادا جان نے کمزور آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑی 8 سالہ ماہین کو دیکھا۔ بچی اپنی دادی کے دوپٹے کا کنارہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے خاموش کھڑی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ بڑے کمرے میں اس کی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ چند دن پہلے اس کے والد ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ ماں پہلے اس دنیا میں نہیں تھی اور اب دادا جان کی طبیعت بھی مسلسل بگڑ رہی تھی۔ وہ اپنے مرحوم بیٹے کی اکلوتی نشانی کو اپنے سامنے دیکھتے تو ان کی آنکھیں بھر آتی۔ خاندان کے بڑے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کاشان کی ماں کے چہرے پر صاف ناراضگی تھی، جبکہ کاشان کے والد خاموشی سے اپنے والد کی بات سن رہے تھے۔ آخر دادا جان نے کانپتے ہاتھ سے ماہین کو اپنے قریب بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ میری اولاد کی آخری نشانی ہے، اسے میں اپنے گھر سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ پھر انہوں نے اپنے بڑے پوتے 17 سالہ کاشان کی طرف دیکھا۔ کاشان، میں تمہارا نکاح ماہین سے کر رہا ہوں۔ کاشان کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، مگر وہ فوراً بول اٹھی، نہیں، میں اپنے بیٹے کی شادی اس عمر میں نہیں ہونے دوں گی۔ کاشان کے والد نے اپنی بیوی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، پھر اپنے والد سے کہا، ابو، اگر ماہین کا نکاح کاشان سے ہو جائے گا تو آپ کی جائیداد کا حصہ خاندان سے باہر نہیں جائے گا۔ آپ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، مگر کم از کم یہ بات سوچ لیجیے کہ بچوں کی زندگی بھی ہوتی ہے۔ دادا جان نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی۔ انہیں معلوم تھا کہ گھر کے اندر جائیداد کی بات محبت سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، مگر اپنے بیٹے کی اکلوتی اولاد کو کسی سوتیلے رویے کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ نکاح ہو گیا۔ ماہین نے کچھ سمجھ کر نہیں بلکہ بڑوں کے کہنے پر قبول کہا۔ جب کاشان نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، اس وقت اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ دادا جان کی خواہش ہے اور گھر کے بڑے اس فیصلے کو جائیداد کے مسئلے سے جوڑ رہے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ چھوٹا سا نکاح برسوں بعد اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا سوال بن جائے گا۔ دادا جان اس نکاح کے چند ہی دن بعد چل بسے۔ گھر کے بڑے صحن میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ کئی دن جاری رہا، مگر ان کے جانے کے ساتھ ہی خاندان کے اندر وہ خاموش کشمکش شروع ہو گئی جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ نائلہ پھپھو نے برسوں پہلے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے دادا جان ان سے ناراض رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جائیداد کے وہ حصے کبھی مکمل طور پر تقسیم نہیں کیے، جن کی وجہ سے گھر کے کئی رشتے پہلے ہی تناؤ کا شکار تھے۔ دادا جان کے انتقال کے بعد نائلہ اپنے شوہر کے گھر واپس چلی گئی، مگر ان کے دل میں باپ کی ناراضگی اور جائیداد کا معاملہ کہیں دفن نہ ہوا۔ کاشان کے والد نے خاندان کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ان کی اپنی بیوی اپنے بیٹے کے نکاح کو دل سے قبول نہ کر سکی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ کاشان ابھی بچہ ہے، اسے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور جب وہ بڑا ہوگا تو اسے اس نکاح سے آزاد کر دیا جائے۔ کچھ ہی عرصے بعد کاشان تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ جاتے وقت اسے ماہین کے بارے میں کوئی خاص احساس نہیں تھا۔ اس کے لیے وہ صرف ایک چھوٹی سی بچی تھی جس سے دادا جان نے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ ادھر ماہین اپنی دادی کے گھر میں رہ گئی، جہاں اس کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ سال گزرتے گئے، ماہین بڑی ہوتی گئی اور نمرہ، جو کاشان کی چھوٹی بہن تھی، اس کی سب سے قریبی ساتھی بن گئی۔ دونوں نے ایک ہی گھر میں تعلیم حاصل کی، ایک ساتھ اسکول جانے لگی، امتحانات کی تیاریاں کرتیں اور ایک دوسرے کے راز سنبھالتی رہی۔ مگر گھر میں ماہین کی حیثیت باقی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے، اس لیے تائی کے دل میں اس کے لیے وہ شفقت نہیں تھی جو اپنے بچوں کے لیے تھی۔ صبح ناشتہ بننے سے پہلے ماہین باورچی خانے میں ہوتی، بچوں کے ٹفن تیار کرتی، پھر نوکروں کے ساتھ صحن کی صفائی میں ہاتھ بٹاتی۔ دوپہر تک کپڑے دھونے والی ملازمہ کپڑے لے جاتی اور ماہین سب کے کپڑے الگ کر کے استری کے لیے ترتیب دیتی۔ تائی کبھی کہتی، ماہین نمرہ کی یونیفارم بھی دیکھ لینا۔ کبھی حکم آتا، شام کے مہمانوں کے لیے میز تم سجا دینا۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے دکھ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کے لیے سوال کرنے والے کم اور فیصلہ سنانے والے زیادہ ہیں۔ نمرہ کئی بار اسے دیکھ کر کہتی، تم ہر کام کیوں کر لیتی ہو؟ ماہین مسکرا دیتی، گھر ہے نمرہ، کام تو ہوتے ہی ہیں۔ نمرہ سمجھتی تھی کہ ماہین خود کو مضبوط دکھا رہی ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ماہین نے بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا کہ یتیمی میں شکایتیں نہیں، ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ 12 برس بعد کاشان وطن واپس آیا۔ بیرون ملک تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہونے والا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر پہنچتے ہی سب لوگ اس کے استقبال کے لیے جمع ہوئے۔ نمرہ سب سے پہلے اس سے لپٹی، اس کی ماں نے اسے دعائیں دیں، والد نے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر کاشان کی نگاہیں پورے گھر میں ایک چہرہ تلاش کرتی رہیں، جسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں تلاش کر رہا ہے۔
ماہین باورچی خانے سے چائے کی ٹرے اٹھا کر آئی۔ اس نے ہلکے رنگ کا سادہ لباس پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے بندھے تھے اور چہرے پر بناوٹ کے بجائے برسوں کی سنجیدگی تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور سب کے لیے کپ نکالنے لگی۔ کاشان کی نگاہ پہلی بار اس پر ٹھہری۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یہی ماہین تھی، وہی 8 سالہ بچی جس کا چہرہ اسے دھندلا سا یاد تھا۔ اب وہ اس کے سامنے ایک مکمل جوان لڑکی کی صورت میں کھڑی تھی۔ ماہین نے محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے نگاہ اٹھائی۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ کاشان نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ ماہین نے بھی خاموشی سے چائے تقسیم کر دی۔ اس ملاقات میں کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی، مگر دونوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ ایک لمحے میں موجود ہو گیا۔ کاشان کی ماں نے اسی رات اپنے بیٹے کو کمرے میں بلایا۔ تمہیں ایک بات کرنی ہے، کاشان نے کوٹ اتارتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی۔ ماہین کے ساتھ تمہارا نکاح بچپن میں ہوا تھا، اب تم بڑے ہو چکے ہو، اگر تم چاہو تو اسے طلاق دے دو۔ کاشان نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ آپ یہ بات ابھی کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ میں نے تمہارے لیے اپنی بھانجی کو سوچ رکھا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہو، تمہاری زندگی بہتر گزرے گی۔ کاشان نے چند لمحے کچھ نہیں کہا۔ اس کی ماں نے دوبارہ کہا۔ وہ بچپن کا نکاح تھا، کوئی سمجھ بوجھ کا فیصلہ نہیں تھا، میں نے کبھی اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ کاشان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا نا، ابھی نہیں۔ وہ اپنی ماں سے بحث کیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ طلاق دینے کے خیال پر اتنا بے چین کیوں آئے۔ اسے ماہین سے محبت نہیں تھی، کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا، مگر پھر بھی اس نکاح کو ختم کرنے کا خیال دل پر بوجھ بن گیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں کاشان نے گھر کے معمولات کو خاموشی سے دیکھنا شروع کر دیا۔ صبح جب وہ دفتر کے لیے نکلتا تو ماہین پہلے ہی دادی کی دوا میز پر رکھ چکی ہوتی، نمرا کے بال سنوار کر اس کی کتابیں بیگ میں رکھ دیتی، نوکروں کے ساتھ مل کر ناشتے کی میز ترتیب دیتی، سب کے جانے کے بعد خود آخر میں ناشتہ کرتی۔ شام کو وہ واپس آتا تو کبھی اسے دادی کے پاؤں دباتے دیکھتا، کبھی کسی بچے کی پھٹی ہوئی کتاب کا سر ورق چپکاتے، کبھی استری کے پاس کھڑے گھر بھر کے کپڑے ترتیب دیتے۔ ایک دن کاشان نے اسے آستینے چڑھاتے کپڑے استری کرتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، پھر بولا، یہ سب تم کرتی ہو؟ ماہین نے استری ایک طرف رکھتے ہوئے جواب دیا، سب نہیں، نوکر بھی ہیں۔ پھر تم کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ کام وقت پر ہو جاتا ہے۔ کاشان نے کہا، تمہیں ہر چیز خود کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماہین نے اسے دیکھا، پھر بہت سادہ لہجے میں بولی، ضرورت نہیں، عادت ہے۔ یہ جواب کاشان کے دل میں کہیں اتر گیا۔ کچھ دن بعد نائلہ پھپھو اپنے بیٹے فہد کے ساتھ گھر آئیں۔ ماہین اس وقت چائے کی ٹرے لے کر اندر آئی تو نائلہ نے اسے غور سے دیکھا۔ ماشاءاللہ، اب تو ماہین کے لیے اچھے رشتے آنے چاہیے۔ ماہین نے خاموشی سے کپ میز پر رکھے۔ نائلہ نے اپنے بھائی کی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، فہد کے لیے بھی سوچ سکتی ہو، لڑکی گھر کی ہے، باہر جائے گی تو کیا فائدہ؟ کاشان کی ماں نے فوراً کہا، فہد کے لیے لے لینا۔ کاشان تو اس میسنی کو منہ نہیں لگاتا۔ ماہین کے ہاتھ میں پکڑا خالی کپ ہلکا سا کانپا، مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کاشان اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے آخری جملہ سن لیا۔ اس کی نگاہ اپنی ماں پر پڑی، پھر ماہین پر۔ ماہین نے سر جھکا لیا اور ٹرے اٹھا کر واپس جانے لگی۔ کاشان نے پہلی بار اسے جاتے ہوئے اس طرح دیکھا جیسے اس کے قدموں کے ساتھ اس کے دل کا کوئی حصہ بھی جا رہا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں ملے۔ رات کو دادی کے کمرے میں ماہین دوا دے کر نکل رہی تھی کہ کاشان دروازے کے پاس کھڑا مل گیا۔ ماہین؟ وہ رک گئی۔ جی؟ کاشان نے چند لمحے اسے دیکھا۔ آج جو بات ہوئی اسے دل پر مت لینا، ماہین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں دل پر باتیں رکھنے کی عادی نہیں ہوں، اور اگر کوئی بات بہت گہری ہو؟ ماہین نے نظریں اٹھائی۔ پھر بھی انسان کو جینا تو پڑتا ہے۔ کاشان کے پاس اس جواب کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ماہین صرف وہ بچی نہیں رہی تھی جس سے برسوں پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جو شکایت کیے بغیر سب کے لیے جیتی تھی، جس نے اس گھر میں اپنا حق مانگنے کے بجائے اپنے وجود کو خدمت میں چھپا لیا تھا۔ کاشان نے پہلی بار دل میں ایک عجیب سا سوال محسوس کیا۔ اگر وہ واقعی اسے اپنے لیے نہیں چاہتا تھا تو پھر کسی دوسرے شخص کا اس کا رشتہ مانگنا اسے اتنا برا کیوں لگا تھا؟ اور اسی رات اس کی ماں نے اپنی بہن کو فون کر کے کہا، نائلہ، تم فہد کی بات آگے بڑھاؤ، میں کاشان کو سمجھا لوں گی۔ ماہین اس گھر سے چلی جائے گی تو میرے بیٹے کی زندگی آزاد ہو جائے گی۔ دوسری طرف نائلہ خاموشی سے مسکرائیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کو وہ اس گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، وہی لڑکی آہستہ آہستہ اس گھر کے سب سے مضبوط مرد کے دل میں اپنی جگہ بنانا شروع کر چکی تھی۔ کاشان خانزادہ، حصہ دوم۔ ماہین، تم آج پھر سب کے کپڑے استری کر رہی ہو؟ نمرا نے استری کے پاس بیٹھی ماہین کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ماہین نے سفید قمیض کی آستین سیدھی کرتے ہوئے کہا، ہاں، تائی نے کہا تھا آج مہمان آنے والے ہیں،
نمرا نے سامنے پڑے کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ یہ تو پورے گھر کے کپڑے ہیں۔ ماہی نے خاموشی سے ایک اور قمیض اٹھا لی۔ تم اپنی پڑھائی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ نمرا کچھ کہنے والی تھی مگر دروازے پر کھڑے کاشان نے اسے روک دیا۔ نمرا تم جاؤ۔ نمرا نے بھائی کو دیکھا، پھر ماہین کو، اور خاموشی سے کتاب اٹھا کر چلی گئی۔ کاشان اندر آیا اور استری کے قریب پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ماہین نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ کاشان نے کہا۔ ہاں۔ کیا؟ یہ جاننا کہ تم یہ سب کب سے کرتی آ رہی ہو۔ ماہین نے قمیض طے کرتے ہوئے جواب دیا۔ جب سے یاد ہے۔ کاشان کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی جن پر استری کی گرمی سے ہلکی سرخی تھی۔ اور کسی نے کبھی تمہیں روکا نہیں؟ ماہین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کس بات سے؟ گھر کا کام کرنے سے؟ کاشان خاموش رہا۔ ماہین نے اگلی قمیض اٹھائی تو کاشان نے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ میں کر دیتا ہوں۔ ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ؟ ہاں میں۔ آپ کو آتی ہے؟ کاشان نے استری میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مگر آج سیکھ لیتا ہوں۔ ماہین کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کاروبار سنبھالیں، یہ کام میرے لیے چھوڑ دیں۔ کاشان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کاروبار سنبھالنے والے ہاتھ اگر کبھی کسی کا بوجھ اٹھا لیں تو کاروبار خراب نہیں ہوتا۔ ماہین نے نظریں جھکا لیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ معمولی سا جملہ اس کے دل میں اتنی دیر تک کیوں رہنے والا ہے۔ اسی شام گھر میں نائلہ پھپھو کی آمد پر پھر شادی کا موضوع کھل گیا۔ ماہین دادی کے کمرے میں ان کے بال سنوار رہی تھی جب باہر سے نائلہ کی آواز آئی۔ میں تو کہتی ہوں فہد اور ماہین کی بات پکی کر دینی چاہیے۔ لڑکی بھی اپنے گھر کی ہے اور فہد اسے بہت پہلے سے پسند کرتا ہے۔ کاشان کی ماں نے فوراً تائید کی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ کاشان تو ویسے بھی ماہین کو بیوی ماننے کو تیار نہیں۔ ماہین کے ہاتھ رک گئے۔ دادی نے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ بیٹا تم فکر نہ کرو۔ ماہین نے مسکرا کر کہا۔ میں فکر نہیں کر رہی دادی۔ مگر اس کی آواز میں چھپی اداسی دادی سے چھپی نہ رہی۔ اس وقت باہر کاشان کی آواز سنائی دی۔ کس نے کہا کہ میں اسے بیوی نہیں مانتا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کاشان دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی ماں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم خود کبھی اس کے ساتھ شوہر کی طرح رہے ہو؟ کاشان نے جواب دینے کے بجائے ماہین کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ کاشان نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے ابھی تک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے اپنی بیوی نہیں مانتا۔ نائلہ نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی۔ بیٹا ہم تمہاری بھلائی کی بات کر رہے ہیں۔ کاشان نے سرد لہجے میں کہا۔ میری بھلائی کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ اس رات کاشان دیر تک اپنے کمرے میں کاروباری فائلیں دیکھتا رہا مگر اس کی توجہ اعداد و شمار پر نہیں تھی۔ اسے بار بار ماہین کا جھکا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس کی ماں نے سب کے سامنے اسے ایک ایسے رشتے کی طرح بیان کیا تھا جسے اس کا شوہر قبول ہی نہیں کرتا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ماہین نے برسوں میں کتنی باتیں خاموشی سے برداشت کی ہوں گی۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کے لیے نیچے آیا تو ماہین پہلے ہی میز سجا رہی تھی۔ وہ ہر فرد کی پسند کے مطابق چیزیں رکھ رہی تھی۔ دادی کے لیے نرم روٹی، والد کے لیے چائے، نمرا کے لیے جیم اور کاشان کے سامنے اس کی پسند کا سادہ آملیٹ۔ کاشان نے پلیٹ کی طرف دیکھا اور پھر ماہین کو۔ تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے یہی پسند ہے؟ ماہین نے کپ رکھتے ہوئے کہا۔ نمرا نے بتایا تھا۔ کاشان نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس لڑکی کو اس نے برسوں نظر انداز کیا وہ اس کی پسند تک یاد رکھتی تھی۔ اس نے ناشتہ شروع کیا تو ماہین واپس جانے لگی۔ کاشان نے پوچھا۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ بعد میں۔ بیٹھو۔ ماہین رک گئی۔ آپ کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ کاشان نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھو۔ ماہین نے کچھ لمحے اسے دیکھا پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کاشان نے اس کے لیے روٹی رکھی۔ تمہیں ہر وقت دوسروں کے بعد کھانے کی عادت کیوں ہے؟ ماہین نے ہلکے سے کہا۔ شاید اس لیے کہ مجھے ہمیشہ یہی سکھایا گیا۔ کاشان نے جواب نہیں دیا۔ اسے پہلی بار اپنے گھر کی ترتیب اچھی نہیں لگی۔ دن گزرتے گئے اور کاشان کے رویے میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ ماہین سے براہ راست بات کرنے لگا، اس کے کاموں پر نظر رکھتا اور کبھی کبھی اسے روک دیتا۔ ایک دن وہ دفتر سے واپس آیا تو ماہین صحن میں نوکروں کے ساتھ بھاری میز اٹھوا رہی تھی۔ کاشان نے فوراً کہا۔ یہ تم کیوں کر رہی ہو؟ ماہین نے جواب دیا۔ میز دوسری طرف رکھنی ہے۔ کاشان نے نوکر سے کہا۔ تم اٹھاؤ۔ ماہین تم چھوڑ دو۔ ماہین نے اسے دیکھا۔ میں کر سکتی ہوں۔ کاشان نے کہا۔ مجھے معلوم ہے مگر تمہیں ہر کام خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہین خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ نائلہ دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کاشان کے لہجے میں وہ بے نیازی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ یہی چیز انہیں پریشان کرنے لگی۔ کچھ دن بعد نائلہ نے فہد کو ماہین کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی ہدایت کی۔ فہد گھر کے کاموں میں ماہین کی مدد کرنے کے بہانے اس کے قریب آنے لگا۔ ایک دوپہر وہ ماہین کے لیے بازار سے اس کی پسند کی کتاب لے آیا۔
ماہین نے شکریہ ادا کیا مگر بات آگے نہ بڑھائی۔ اسی وقت کاشان گھر آیا اور اس نے فہد کو ماہین کے قریب کھڑا دیکھا۔ اس کے چہرے پر فوراً سختی آ گئی۔ فہد نے مسکرا کر کہا، بھائی، ماہین کے لیے کتاب لایا ہوں، اسے پڑھنے کا شوق ہے۔ کاشان نے کتاب اس کے ہاتھ سے لی اور ماہین کو دیتے ہوئے کہا، شکریہ، مگر آئندہ اس کے لیے کوئی چیز لانی ہوئی تو پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ فہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کاشان نے سیدھا جواب دیا، کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ ماہین نے پہلی بار اس جملے کو سب کے سامنے سنا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ کاشان خود بھی اپنی بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیوی؟ آپ تو کبھی مانتے ہی نہیں تھے۔ کاشان کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ میں نے کبھی اس کا حق چھینا نہیں۔ فہد نے کہا، حق صرف نام سے نہیں ملتا۔ کاشان نے جواب نہیں دیا مگر ماہین نے اس کی مٹھی بھینچتے دیکھ لی۔ رات کو ماہین چھت پر کپڑے اتار رہی تھی جب کاشان وہاں پہنچا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بولا، آج جو فہد نے کہا۔ ماہین نے کپڑا طے کرتے ہوئے کہا، اسے بھول جائیں۔ کاشان نے کہا، میں بھولنا نہیں چاہتا۔ ماہین رک گئی۔ کیوں؟ کاشان نے جواب دینے میں کچھ وقت لیا، کیونکہ اس نے میرے سامنے تمہیں کسی اور کے ساتھ جوڑنے کی بات کی۔ ماہین کی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ تو آپ کو برا لگا؟ کاشان نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں۔ ماہین نے نظریں جھکا لیں۔ آپ کو حق ہے۔ کاشان چند قدم قریب آیا۔ شاید نہیں تھا، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ ہے۔ ماہین نے کچھ نہ کہا۔ کاشان نے پہلی بار اس کے ہاتھ میں موجود کپڑا لے کر خود طے کیا۔ ماہین، میں تمہیں برسوں سے نہیں جانتا تھا۔ میں صرف اس نکاح کو ایک بچپن کا فیصلہ سمجھتا رہا، مگر اب جب تم میرے سامنے ہو تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اس رشتے کو نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھتا تھا۔ ماہین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، کاشان نے آہستہ سے کہا۔ شاید یہی بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ اگلے ہفتے کاشان کے والد نے اسے کاروبار کی ایک بڑی ذمہ داری سونپی۔ نئی فیکٹری کے لیے زمین خریدنی تھی اور کئی کروڑ کی سرمایہ کاری ہونے والی تھی۔ کاشان دن رات دفتر میں مصروف رہنے لگا۔ ماہین اسے رات دیر سے واپس آتے دیکھتی تو اس کے لیے کھانا گرم کر دیتی۔ وہ کبھی پوچھتی نہیں کہ کہاں تھے، کیوں دیر ہوئی، بس اس کی پلیٹ میز پر رکھ دیتی۔ ایک رات کاشان تھکا ہوا گھر آیا تو سب سو چکے تھے۔ ماہین باورچی خانے میں اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ کاشان نے کہا، تم ابھی تک جاگی ہو؟ ماہین نے جواب دیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کاشان نے اسے دیکھا، تم نے انتظار کیا؟ نہیں، بس کھانا رکھ دیا تھا۔ کاشان نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ ماہین جانے لگی تو اس نے کہا، بیٹھو۔ میں سو رہی تھی۔ پھر میرے آنے تک کیوں جاگتی نہیں؟ ماہین نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، آپ کھانا کھا لیں پھر میں چلی جاؤں گی۔ کاشان نے پہلی بار اس کے لیے اپنی پلیٹ سے سالن نکالا۔ تم بھی کھاؤ۔ ماہین بیٹھ گئی۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ یہ خاموشی عجیب طور پر دونوں کو اچھی لگ رہی تھی۔ کاشان نے اچانک پوچھا، ماہین، اگر میں تم سے ایک سوال کروں تو سچ بتاؤ گی؟ جی۔ کیا تم نے مجھے کبھی شوہر سمجھا؟ ماہین کے ہاتھ رک گئے۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، آپ نے کبھی خود کو شوہر کی جگہ پر رکھا ہی نہیں تو میں کیسے سمجھتی؟ کاشان نے سر جھکا لیا۔ یہ جواب اس کے لیے کسی شکایت سے زیادہ سخت تھا۔ اگر اب میں وہ جگہ لینا چاہوں تو؟ ماہین نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور ایک چھپی ہوئی امید بھی۔ پھر مجھے وقت چاہیے ہوگا۔ کاشان نے پہلی بار مسکرا کر کہا، میں انتظار کر لوں گا۔ اگلے دن نائلہ نے کاشان کی ماں سے ملاقات کی۔ تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا، کاشان بدل رہا ہے۔ کاشان کی ماں نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں اسے بدلنے نہیں دوں گی۔ میں اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے ہاتھوں نہیں کھونا چاہتی۔ نائلہ نے خاموشی سے کہا، پھر ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ کاشان خود ماہین سے دور ہو جائے۔ کیا؟ نائلہ نے مسکرا کر جواب دیا، ایسی بات جس پر کاشان کو یقین ہو جائے کہ ماہین نے اس سے کچھ چھپایا ہے۔ مگر نائلہ کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ کاشان اب ماہین کے بارے میں کسی اور کی بات آسانی سے ماننے والا نہیں رہا تھا۔ کاشان، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کاشان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ اس کے دفتر میں آئی تھی اور ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے لفافہ میز پر رکھتے ہوئے کہا، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ کاشان نے لفافے کو دیکھا بھی نہیں۔ امی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اس بارے میں ابھی بات نہ کریں۔ اس کی ماں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، تم کب تک یہ کہو گے؟ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ماہین کے ساتھ تمہارا نکاح ایک مجبوری تھی، تمہاری مرضی نہیں تھی۔ اب تمہاری عمر ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرو۔ میری بھانجی تمہیں پسند کرتی ہے، میں چاہتی ہوں تم مجھ سے شادی کرو۔ کاشان چند لمحے خاموش رہا۔ اور ماہین؟ اس کی ماں نے فوراً جواب دیا، اسے طلاق دے دو۔ کاشان نے پہلی بار سخت نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ بات دوبارہ میرے سامنے مت کیجیے گا۔ وہ حیران ہوئی، تم اس کے لیے اتنے بدل گئے ہو؟ کاشان نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم میں کب بدلا، مگر اب میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ماہین کو کسی کے سامنے ذلت نہیں سہنے دوں گا۔
اس کی ماں کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، کاشان نے جواب دیا۔ وہ لڑکی جس نے 12 سال میرے گھر کی خدمت کی، جس نے کبھی میرے سامنے اپنا حق نہیں مانگا، وہ مجھے کیسے پھانس سکتی ہے؟ اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ کاشان نے لفافہ ان کی طرف واپس بڑھایا۔ میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا امی، اور ماہین کو چھوڑنے کا فیصلہ میں نہیں کر رہا۔ اسی شام ماہین دادی کے کمرے میں ان کی دوا ترتیب دے رہی تھی۔ دادی کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی اور ڈاکٹر نے وقت پر دوا دینے کی تاکید کی تھی۔ ماہین نے پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دیا، پھر ان کا تکیہ درست کیا۔ دادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا تم تھک جاتی ہو۔ ماہین مسکرا دیتی۔ تھک جاتی ہوں دادی، مگر آپ کی خدمت کرتے ہوئے نہیں۔ دادی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے اس گھر کو بہت سنبھالا ہے۔ ماہین نے نظریں جھکا لیں۔ یہ میرا بھی گھر ہے۔ دادی نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اور کاشان؟ ماہین کے ہاتھ رک گئے۔ کیا ہوا کاشان کو؟ وہ اب تمہیں پہلے جیسا نہیں دیکھتا۔ ماہین نے خاموشی سے دوا کی شیشی بند کی۔ دادی نے مسکرا کر کہا، بیٹا کبھی کبھی محبت کو پہچاننے میں مردوں کو عورتوں سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ ماہین نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے دل میں کاشان کے ساتھ گزری چھوٹی چھوٹی باتیں ایک ایک کر کے جاگنے لگیں۔ اس کا رات دیر سے آ کر کھانا کھانا، اس کا اسے کام سے روکنا، فہد کے سامنے یہ کہنا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور وہ رات جب اس نے کہا تھا کہ اگر وہ شوہر کی جگہ چاہے تو انتظار کرے گا۔ ماہین نے دل ہی دل میں اس رشتے کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب صرف وقتی تبدیلی نہ ہو۔ اگلی صبح کاشان دفتر جانے سے پہلے ناشتے کی میز پر بیٹھا تو ماہین اس کے سامنے چائے رکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ماہین کی انگلی پر ہلکی سی چوٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ کیسے لگی؟ ماہین نے ہاتھ چھپاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، سبزی کاٹتے ہوئے لگ گئی۔ کاشان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلی دیکھی۔ یہ کچھ نہیں ہے؟ ماہین نے دھیمی آواز میں کہا، چھوٹی سی چوٹ ہے۔ کاشان نے نرمی سے کہا، تمہیں ہر تکلیف چھوٹی کیوں لگتی ہے؟ ماہین نے جواب دیا، کیونکہ کچھ تکلیفیں بڑی بھی ہوں تو انسان انہیں ظاہر نہیں کرتا۔ کاشان اس جملے پر خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ ماہین صرف انگلی کی چوٹ کی بات نہیں کر رہی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، آج گھر کا کام کم کرنا۔ ماہین مسکرائی، یہ بات تائی سے کہہ دیں۔ کاشان پہلی بار بے اختیار ہنس دیا، وہ مجھ سے زیادہ خطرناک ہے۔ ماہین بھی مسکرا دی۔ نمرا سامنے بیٹھی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار یقین ہوا کہ اس کے بھائی کے دل میں واقعی کچھ بدل چکا ہے۔ مگر اسی دن نائلہ نے اپنی چال چل دی۔ وہ ماہین کے پاس ایک زیور کا ڈبہ لے کر آئیں۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ ماہین نے حیرت سے پوچھا، میرے لیے؟ نائلہ نے ڈبہ کھول کر کہا، فہد کی طرف سے، وہ چاہتا ہے تم اسے قبول کر لو۔ ماہین نے فوراً ڈبہ بند کر دیا۔ پھپھو میں یہ نہیں لے سکتی۔ نائلہ نے مصنوعی نرمی سے کہا، کیوں؟ کیا تم کاشان کے انتظار میں بیٹھی ہو؟ ماہین خاموش رہی۔ نائلہ نے اس کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھا۔ دیکھو ماہین، تمہارا نکاح ہوا ضرور ہے، مگر کاشان نے تمہیں کبھی اپنی بیوی کی حیثیت نہیں دی۔ تم اپنی زندگی برباد مت کرو، فہد تمہیں عزت دے گا۔ ماہین نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پھپھو میری زندگی کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نائلہ کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی آئی، تو پھر سوچ لو۔ وہ ڈبہ وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ماہین نے زیور کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ اسے لے کر دادی کے کمرے میں گئی اور سب کچھ بتا دیا۔ دادی نے فوراً کہا، یہ واپس کر دو۔ ماہین نے سر ہلایا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ دادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کاشان کو بتا دینا۔ ماہین نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ گھر میں بات بڑھے۔ دادی نے جواب دیا، بات چھپانے سے ہمیشہ ختم نہیں ہوتی، کبھی کبھی بڑھ جاتی ہے۔ شام کو کاشان واپس آیا تو ماہین اس کے کمرے کے باہر رک کر چند لمحے سوچتی رہی، پھر اندر گئی۔ کاشان میز پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماہین کو دیکھا تو فائل بند کر دی۔ کیا ہوا؟ ماہین نے ڈبہ میز پر رکھ دیا۔ یہ پھپھو نے دیا تھا۔ کاشان نے ڈبہ کھولا اور فوراً سمجھ گیا، فہد کی طرف سے۔ ماہین نے سر ہلایا، میں نے نہیں لیا۔ کاشان نے اسے دیکھا، تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ماہین نے آہستہ سے کہا، میں پھر بھی بتانا چاہتی تھی۔ کاشان نے ڈبہ بند کر دیا۔ شکریہ۔ ماہین نے پہلی بار اس کے لہجے میں اعتماد محسوس کیا۔ کاشان نے کہا، اور ایک بات، آئندہ کوئی تمہیں ایسی چیز دے تو خود کو جواب دہ مت سمجھنا۔ تمہیں کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ کو واقعی مجھ پر یقین ہے؟ کاشان نے فوراً جواب دیا، اب پہلے سے کہیں زیادہ۔ اسی رات کاروبار میں ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا۔ کاشان کے والد نے اسے دفتر سے فون کیا۔ کمپنی کے ایک اہم منصوبے کی ادائیگی رک گئی تھی اور بینک نے ایک ایسی دستاویز مانگی تھی جس کے بارے میں کاشان کو یقین تھا کہ وہ پہلے ہی جمع کرائی جا چکی ہے۔ وہ فوراً دفتر پہنچا۔ فائلیں کھنگالی گئیں، اکاؤنٹس دیکھے گئے، ملازمین سے پوچھ گچھ ہوئی، مگر اصل کاغذ کہیں نہیں تھا۔ کاشان کے والد نے پریشانی سے کہا، یہ دستاویز صرف ہمارے گھر کے لوگوں میں سے چند افراد نے دیکھی تھی۔ کاشان خاموش ہو گیا۔
किस किस ने? वालिद ने नाम गिनवाए। घर के 2 बड़े अफराद, कंपनी का वकील, नायला का बेटा फ़हद और ख़ुद काशान। काशान ने फ़हद का नाम सुनते ही सोच में पड़ गया, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। अगले दिन घर में भी यही बात फैल गई। नायला ने सबके सामने कहा, मुझे तो हैरत है कि इतनी बड़ी रकम और कागजात की हिफाजत में ऐसी गलती कैसे हुई। काशान के वालिद ने सख्त लहजे में कहा, यह गलती नहीं, किसी की हरकत है। नायला ने फ़ौरन कहा, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मगर घर के अंदर के लोगों को भी देखना चाहिए। माहीन उस वक्त दादी के लिए चाय लेकर आई थी। नायला ने अचानक कहा, माहीन भी तो अक्सर दफ्तर की फाइलें लेकर काशान के कमरे में जाती है सफाई करने। कमरे में खामोशी छा गई। माहीन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैं? नायला ने कंधे उचकाए, मैंने सिर्फ बात की है। काशान फ़ौरन अपनी नशिस्त से उठा। फुप्पो, एहतियात से बात करें। नायला ने जवाब दिया, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। काशान ने कहा, लेकिन आपने इशारा ज़रूर किया है और मैं अपनी बीवी के बारे में ऐसा इशारा भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। माहीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार किसी ने सबके सामने उसका साथ दिया था। मगर उसी लम्हे काशान की माँ ने सख्त आवाज़ में कहा, काशान, तुम जज्बात में आकर कारोबार का मसला मत भूलो। काशान ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं कारोबार नहीं भूल रहा अम्मी, इसीलिए जानता हूँ कि बग़ैर सबूत किसी पर उंगली उठाना सबसे बड़ी गलती है। बाद में माहीन दादी के कमरे में बैठी रो रही थी। दादी ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हें मजबूत रहना होगा। माहीन ने आंसू पोंछते हुए कहा, दादी, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि लोग आज भी मुझे इस घर की अपनी नहीं समझते। दादी ने कहा, तुम्हें अपना होने के लिए किसी के दस्तखत की ज़रूरत नहीं माहीन। माहीन ने आहिस्ता से जवाब दिया, लेकिन काशान को मेरी वजह से मुश्किलात ना हो, मैं ये नहीं चाहती। दादी ने उसे गौर से देखा। तुम्हें उसकी फ़िक्र है? माहीन ने जवाब नहीं दिया। रात गए काशान दादी के कमरे में आया तो माहीन वहीं बैठी थी। दादी सो चुकी थी। काशान ने आहिस्ता से पूछा, तुम रोई हो? माहीन ने नज़रें हटा लीं। नहीं। काशान उसके सामने बैठ गया। माहीन, मुझे देखो। वो खामोश रही। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया। माहीन की आंखों से आंसू बह निकले। अगर आपको मुझ पर यकीन है तो मुझे किसी और की चीज़ की ज़रूरत नहीं। काशान ने पहली बार उसके आंसू अपनी उंगली से साफ़ किए। तुम्हें मेरे यकीन से ज़्यादा चाहिए। तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और ये यकीन चाहिए कि जब सब तुम्हारे खिलाफ़ खड़े हों तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। माहीन ने उसे देखा। आप वाकई मेरे साथ रहेंगे? काशान ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ। माहीन ने पहली बार उसके सामने अपने दिल की एक बात कही। फिर मुझे डर नहीं लगता। काशान चंद लम्हे उसे देखता रहा। इसे पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़की, जिसे उसने बरसों तक सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा, अब उसके लिए उसकी अपनी ज़रूरत बन चुकी है। उसी वक्त बाहर से नायला की आवाज़ आई। वो किसी से फ़ोन पर कह रही थी, कागज़ तो गायब हो गया है, अब बस इतना करना है कि शक माहीन पर कायम रहे। काशान ने दरवाजे की तरफ देखा। माहीन ने भी आवाज़ सुन ली। दोनों खामोश हो गए। काशान आहिस्ता से उठा और दरवाजे तक गया, मगर नायला वहाँ मौजूद नहीं थी। उस रात काशान ने पहली बार दिल में यकीन कर लिया कि मसला सिर्फ कारोबार का नहीं था। किसी ने जानबूझकर उसके घर को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी और अब वो इस शख्स को तलाश करने के लिए तैयार था, चाहे वो उसके अपने ख़ानदान में ही क्यों ना हो। काशान खानज़ादा, हिस्सा चहारम। काशान, तुम्हें मुझ पर शक है? नायला फुप्पो ने अपने सामने खड़े काशान को देखकर पूछा। काशान ने मेज़ पर पड़ी फाइल बंद की और पुरसकून लहजे में कहा, मैंने आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाया फुप्पो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो दस्तावेज़ आपके पास कैसे पहुँची थी, जिसकी नकल अब कंपनी के रिकॉर्ड से गायब है। नायला के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी आई, मगर वो फ़ौरन संभल गई। मैंने तुम्हारे वालिद से ली थी, काशान ने कहा। अब्बू कहते हैं उन्होंने आपको नहीं दी। नायला खामोश हो गई। काशान ने उन्हें गौर से देखा। मैं किसी रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन कारोबार में करोड़ों की रकम शामिल हो तो मैं सिर्फ रिश्तों पर यकीन नहीं कर सकता। नायला ने सख्त लहजे में कहा, ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। काशान ने फ़ौरन जवाब दिया, माहीन की वजह से? अगर मैं किसी की बात अंधा यकीन करने के बजाय सबूत मांग रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ। नायला ने कहा, तुम्हें मालूम भी है उस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या किया? काशान ने पहली बार अपना लहजा सख्त किया। वो कुछ नहीं करेगी, मैं उसे जानता हूँ। नायला ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। इतने कम वक्त में? काशान ने जवाब दिया, 12 साल तक वो मेरे घर में रही है। मैंने उसे समझने में 12 साल लगा दिए, मगर अब मैं किसी और के बताने पर उसे गलत नहीं समझूंगा। काशान दफ्तर से वापस आया तो माहीन सहन में कपड़े तय कर रही थी। वो एक एक जोड़ा अलग करके अलमारी के लिए रख रही थी। काशान ने उसके हाथ से कपड़ा ले लिया। ये छोड़ दो। माहीन ने हैरत से पूछा, क्यों? आज से तुम घर के सारे काम नहीं करोगी। माहीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह हुक्म है? काशान ने उसे देखा। नहीं, दरख्वास्त है।
ماہین نے کپڑا واپس لینے کی کوشش کی۔ اگر میں نہ مانوں؟ کاشان نے نرم لہجے میں کہا، تو مجھے مجبوراً تمہارے ساتھ بیٹھ کر یہ سارے کپڑے خود طے کرنے پڑیں گے۔ ماہین بے اختیار ہنس دی۔ آپ کو یہ کام آتا بھی نہیں۔ کاشان نے ایک کپڑا غلط طے کرتے ہوئے کہا، تو تم سکھا دو۔ ماہین نے اس کے ہاتھ سے کپڑا درست کیا۔ ایسے نہیں، یہاں سے موڑتے ہیں۔ کاشان اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں سب کچھ آتا ہے؟ ماہین نے نظریں جھکا لیں۔ گھر سنبھالنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، کاشان نے دھیمی آواز میں کہا۔ کاش تمہیں کبھی اتنا کچھ اکیلے نہ سیکھنا پڑتا۔ ماہین نے پہلی بار اس کے لہجے میں ایسی نرمی محسوس کی جس میں صرف ہمدردی نہیں بلکہ محبت بھی شامل تھی۔ اگلے دن کاشان کی تحقیقات میں پہلی اہم بات سامنے آئی۔ کمپنی کے اکاؤنٹ سے جو رقم منتقل ہوئی تھی اس کا راستہ ایک ایسی کمپنی تک جا رہا تھا جس کے مالک کا تعلق نائلہ کے شوہر کے کاروباری ساتھی سے تھا۔ کاشان نے فائل میز پر رکھی اور اپنے وکیل سے کہا، مجھے اس کمپنی کے تمام ریکارڈ چاہیے۔ وکیل نے جواب دیا، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ رقم جان بوجھ کر منتقل کی گئی تو مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ کاشان نے کہا، مجھے مسئلہ چھوٹا نہیں کرنا، مجھے حقیقت معلوم کرنی ہے۔ اسی دوران اسے ایک اور بات معلوم ہوئی۔ غائب ہونے والی دستاویز کی ایک اسکین کاپی گھر کے کمپیوٹر سے بنائی گئی تھی اور اس دن کمپیوٹر نائلہ کے بیٹے فہد نے استعمال کیا تھا۔ کاشان نے فوراً فہد کو بلایا۔ تم نے اس دن یہ فائل کھولی تھی؟ فہد نے گھبرا کر کہا، ہاں، مگر صرف کام کے لیے۔ اس کی نقل کیوں بنائی؟ مجھے یاد نہیں۔ کاشان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ فہد، مجھے سچ چاہیے۔ فہد نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے صرف امی کے کہنے پر فائل دیکھی تھی۔ کاشان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ گھر میں نائلہ کی سازش کا دوسرا رخ بھی سامنے آ رہا تھا۔ وہ ماہین کے بارے میں گھر کی عورتوں میں باتیں پھیلاتی۔ کبھی کہتی کہ ماہین نے کاشان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، کبھی کہتی کہ وہ جائیداد کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ ایک دن کاشان کی ماں نے ماہین کو روک کر کہا، تمہیں خوشی ہو رہی ہے نا کہ میرا بیٹا تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے؟ ماہین کا چہرہ اتر گیا۔ امی، میں نے کبھی کسی کو آپ سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بولیں، تو پھر اسے چھوڑ دو۔ ماہین نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اگر وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے تو میں اسے روکوں گی نہیں۔ اسی وقت کاشان دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے سب سن لیا۔ وہ اندر آیا اور اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماہین کہیں نہیں جائے گی، اس کی ماں نے غصے سے کہا، تمہیں میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ کاشان نے جواب دیا، میں آپ کی ہر بات سمجھتا ہوں امی، مگر میری زندگی کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتی۔ ماہین خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ کاشان اس کے پیچھے گیا۔ ماہین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کاشان نے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ سکتا ہوں؟ ماہین نے سر اٹھایا۔ جی۔ کاشان اندر آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی کی بات کا برا مت ماننا، ماہین نے آہستہ سے کہا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ نہیں، وہ سمجھتی ہیں میں آپ کے لیے مناسب نہیں۔ کاشان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہ مجھے یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ تم میرے لیے مناسب نہیں، مگر اب میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میرے لیے کون مناسب ہے۔ ماہین نے نظریں جھکا لیں۔ اور آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کاشان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس نکاح کو میں برسوں تک ایک ذمہ داری سمجھتا رہا، اب اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ ماہین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کاشان؟ وہ پہلی بار اس کا نام اس طرح لے رہی تھی جیسے دل میں کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ کاشان نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے میں نے دیر کی ہے، بہت دیر، مگر اب اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں یہ دیر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ماہین نے جواب دینے کے بجائے آنکھیں پوچھ لیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کاشان نے پوچھا، کس سے؟ کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، آپ دوبارہ پہلے جیسے ہو گئے تو؟ کاشان نے اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے صرف اپنی ہتھیلی میز پر رکھ دی، جیسے فیصلہ اس کے اختیار میں چھوڑ رہا ہو۔ میں تمہیں وعدوں سے نہیں، اپنے عمل سے یقین دلاؤں گا۔ اسی رات دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ پورا گھر گھبرا گیا۔ ماہین نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا، دوا تیار کی اور رات بھر دادی کے پاس بیٹھی رہی۔ کاشان بھی وہیں رہا۔ صبح جب دادی کی طبیعت بہتر ہوئی تو انہوں نے کاشان کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، تم نے دیر کر دی۔ کاشان نے سر جھکا لیا۔ جی دادی، ماہین کو بہت انتظار کروایا۔ کاشان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں جانتا ہوں، دادی نے کہا، اب اگر اسے اپنا مان لیا ہے تو پھر دنیا کے سامنے بھی اس کا حق ادا کرنا۔ کاشان نے ماہین کی طرف دیکھا جو دوا کی بوتلیں ترتیب دے رہی تھی۔ میں ادا کروں گا۔ اسی دوران کاروباری معاملے کا آخری ثبوت بھی سامنے آ گیا۔ وکیل نے کاشان کو بتایا کہ اصل دستاویز کی اسکین کاپی فہد کے کمپیوٹر سے بنی تھی اور رقم کی منتقل کے لیے جو منظوری استعمال ہوئی تھی وہ نائلہ کے ایک قریبی شخص کے ذریعے ہوئی تھی۔ کاشان نے فائل اٹھا لی اور سیدھا نائلہ کے کمرے میں گیا۔ نائلہ نے اسے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کاشان نے فائل ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ آپ نے کیوں کیا؟ نائلہ نے فائل کی طرف دیکھا، پھر نظریں اٹھائی۔ کیونکہ تم نے اپنی ماں کی بات ماننے سے انکار کیا۔ کاشان نے بے یقینی سے کہا، آپ نے پورے کاروبار کو خطرے میں ڈال دیا۔ مجھے جائیداد میں اپنا حق چاہیے تھا۔ آپ کو حق چاہیے تھا یا سب کچھ؟ نائلہ کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔
تمہارے دادا نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، انہوں نے میرے حصے روک دیے۔ تمہارے والد نے بھی کبھی مجھے برابر نہیں سمجھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ کاشان نے سخت مگر افسردہ لہجے میں کہا۔ آپ نے اپنا دکھ سمجھانے کے بجائے پورے خاندان کو سزا دے دی۔ نائلہ خاموش ہو گئی۔ اور ماہین؟ کاشان نے پوچھا۔ اسے کیوں بدنام کیا؟ نائلہ نے کچھ نہیں کہا۔ کاشان نے کہا، وہ اس گھر میں سب سے زیادہ خاموش رہی، اس لیے آپ کو لگا وہ سب سے آسان شکار ہے، مگر آپ غلط تھیں۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چاہتی تھی فہد کی شادی ماہین سے ہو، پھر جائیداد بھی خاندان میں رہتی اور تم بھی اپنی ماں کی پسند سے شادی کرتے۔ کاشان نے کہا، آپ نے رشتوں کو جائیداد کے ساتھ تول دیا، یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ فائل اٹھا کر واپس چلا گیا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ کاشان نے اگلے دن پورے خاندان کے سامنے حقیقت بتا دی۔ فہد نے اپنی ماں کی مدد کرنے کا اعتراف کر لیا۔ کاشان کی ماں خاموش کھڑی رہی۔ نائلہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دادی نے صرف اتنا کہا، جائیداد کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک بیٹی کھوئی تھی، اب دوبارہ کسی کا گھر مت توڑو۔ نائلہ رو پڑی۔ ماہین کمرے کے ایک طرف خاموش کھڑی تھی۔ اسے نہ فتح کی خوشی تھی، نہ کسی کو شکست دینے کا احساس۔ وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ برسوں بعد اس کا شوہر پہلی بار اس کے سامنے پورے خاندان کے بیچ کھڑا تھا۔ کاشان اس کے پاس آیا۔ ماہین؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے میں دوبارہ پہلے جیسا ہو جاؤں گا؟ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بہت آہستہ سے سر ہلا کر کہا، نہیں۔ کاشان نے پوچھا، کیوں؟ ماہین نے پہلی بار بغیر جھجک کے جواب دیا، کیونکہ اب آپ نے مجھے صرف اپنی بیوی نہیں، اپنی زندگی کا حصہ سمجھا ہے۔ کاشان نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تو پھر میرے ساتھ چلو۔ ماہین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور برسوں پہلے 8 سالہ بچی اور 17 سالہ لڑکے کے درمیان ہونے والا وہ بے معنی سا نکاح، جسے سب نے صرف جائیداد بچانے کا ذریعہ سمجھا تھا، اب تو وہ بالغ دلوں کی رضامندی، اعتماد اور محبت میں بدل چکا تھا۔ لیکن کاشان جانتا تھا کہ ابھی ایک حق باقی تھا، وہ حق جو اس نے 12 سال پہلے نہیں دیا تھا، ماہین کی باعزت رخصتی۔ دادی جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ماہین کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ دادی نے کاشان کو دیر تک دیکھا، پھر ان کی نظر ماہین پر پڑی، جو خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ برسوں پہلے یہی بچی ان کے سامنے 8 سال کی عمر میں بیٹھی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے نکاح کا مطلب کیا ہے، اور آج وہی لڑکی ایک مکمل عورت بن کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ دادی نے ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹا، فیصلہ تمہارا ہے، اس بار کوئی بزرگ تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ ماہین نے نظریں جھکا لیں۔ کاشان نے بھی اس کی طرف دیکھا، مگر اسے جواب دینے پر مجبور نہیں کیا۔ کچھ لمحوں بعد ماہین نے آہستہ سے کہا، دادی جان، میں جانا چاہتی ہوں۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ماہین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر جاؤ، لیکن اس گھر کو بھولنا مت۔ ماہین نے روتے ہوئے کہا، یہ گھر مجھے بہت کچھ دے کر بھی مجھ سے بہت کچھ لے گیا ہے۔ دادی نے اس کے بالوں میں پر ہاتھ پھیرا۔ اب جو زندگی مل رہی ہے اسے شکایتوں میں مت گزارنا۔ ماہین نے آنسو صاف کیے اور سر ہلا دیا۔ کاشان نے اسی دن اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر کاروبار کے معاملات مکمل کیے۔ کمپنی کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، رقم واپس آ گئی تھی اور فہد نے اپنے کیے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ نائلہ کو خاندان کے سامنے اپنی غلطی ماننی پڑی۔ کاشان کی ماں بی بی ماہین کو دل سے قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی، مگر بیٹے کے فیصلے کے سامنے خاموش ہو گئی تھیں۔ کاشان نے اپنی والدہ کے سامنے صرف اتنا کہا، امی، میں آپ سے ماہین سے محبت کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے اس کا حق دیں۔ وہ اس گھر کی بہو بن کر نہیں آئی تھی، اسے بچپن میں یہاں لایا گیا تھا، مگر اس نے اس گھر کو برسوں سنبھالا ہے۔ اب اگر وہ میری بیوی بن کر جا رہی ہے تو اسے عزت کے ساتھ رخصت کیجیے۔ اس کی ماں کچھ نہ بولیں۔ کافی دیر بعد انہوں نے ماہین کو بلایا۔ ماہین سامنے آ کر خاموش کھڑی ہو گئی۔ کاشان کی ماں نے الماری سے ایک زیور کا ڈبہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میری ساس نے مجھے دیا تھا، آج میں تمہیں دے رہی ہوں۔ ماہین نے ڈبہ لینے سے پہلے ان کی طرف دیکھا۔ امی، اگر آپ دل سے نہیں دینا چاہتی تو میں نہیں لوں گی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر پہلی بار ان کی آنکھوں میں سختی کے بجائے تھکن دکھائی دی۔ میں نے تمہیں بہت سال غلط سمجھا، شاید میں اپنے بیٹے کو کھونے کے خوف میں تمہیں دشمن سمجھ بیٹھی تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی آپ سے آپ کا بیٹا نہیں مانگا امی، میں تو صرف اپنا شوہر چاہتی تھی۔ یہ سن کر کاشان کی ماں کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماہین کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ خوش رہو۔ شام ہوتے ہی گھر میں رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ماہین کی چیزیں بہت زیادہ نہیں تھیں، چند کتابیں، کچھ کپڑے، دادی کی دی ہوئی تسبیح، نمرا کے ہاتھ سے بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی تصویر اور وہ پرانا ڈبہ جس میں اس کے والد کی چند یادگار چیزیں محفوظ تھیں۔ ماہین اپنے کمرے میں الماری کے سامنے کھڑی ہر چیز سمیٹ رہی تھی۔ نمرا اس کے ساتھ تھی اور بار بار آنسو پوچھ رہی تھی۔
तुम चली जाओगी तो मैं किससे लड़ूंगी? माहिन हंस दी। तुम अपने भाई से लड़ लेना। निम्रा ने फौरन कहा। वो तो पहले ही तुम्हारा हो गया है। माहिन के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। ऐसा कुछ नहीं। निम्रा ने उसे छेड़ा। अच्छा, फिर जब वो तुम्हारे लिए सबके सामने खड़ा हुआ था वो क्या था? माहिन ने जवाब नहीं दिया। निम्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। माहिन, मैंने तुम्हें हमेशा बहन समझा है। अब जहाँ जा रही हो वहाँ अपने लिए भी जीना, हर वक्त दूसरों के लिए मत सोचना। माहिन ने उसे गले लगा लिया। तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। काशान बाहर गाड़ी के पास खड़ा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था, मगर उसकी बेचैनी जाने की जल्दी की नहीं थी। उसे एहसास हो रहा था कि वो माहिन को पहली बार इस घर से अपने साथ ले जा रहा है, मगर ये वही माहिन नहीं थी जिसे वो बरसों पहले छोड़कर बैरून मुल्क गया था। अब वो उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसकी ज़िंदगी थी। माहिन जब सीढ़ियों से नीचे आई तो काशान की निगाह उस पर रुक गई। उसने सादा से लिबास पहना था, कोई गैर मामूली बनावट नहीं थी, मगर काशान को वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगी। माहिन ने उसकी तरफ देखा तो वो फ़ौरन करीब आया और उसके हाथ से सामान ले लिया। ये मैं उठा लेता हूँ, माहिन ने कहा। ये ज़्यादा भारी नहीं है। काशान मुस्कुराया। मुझे मालूम है, लेकिन अब हर चीज़ खुद उठाने की आदत बदलनी होगी। माहिन ने उसे देखा। और अगर मुझे आदत ना बदली तो? काशान ने हल्की मुस्कुराहट से कहा। तो मैं रोज़ तुमसे लड़ूंगा। माहिन ने पहली बार बेतकल्लुफ़ी से कहा। आप बहुत बदल गए हैं, काशान ने जवाब दिया। तुमने भी तो बहुत बदल दिया है। गाड़ी में बैठने से पहले माहिन दादी के पास गई। दादी ने उसे गले लगा लिया और कहा, अपने घर जाओ बेटा। माहिन ने दादी के हाथ चूमे। दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही, सिर्फ अपने शौहर के घर जा रही हूँ। दादी मुस्कुराई। अब यही तो सुनना चाहती थी। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर काशान ने गाड़ी आहिस्ता करते हुए पूछा, तुम खुश हो? माहिन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? कि इतने साल बाद वाकई मैं आपके साथ जा रही हूँ। काशान ने उसकी तरफ देखा। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतना इंतज़ार करना पड़ा, माहिन ने आहिस्ता से कहा। शायद इस इंतज़ार की वजह से ही आज की खुशी इतनी बड़ी लग रही है। काशान ने उसका हाथ थामने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपनी हथेली उसके करीब रख दी। माहिन ने खुद अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। काशान के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जो माहिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। नए घर पहुंचकर काशान ने सबसे पहले माहिन का सामान उसके कमरे में रखा। कमरा पहले ही उसके लिए तैयार था। अलमारी में नए कपड़े, मेज़ पर उसकी किताबें, खिड़की के पास एक छोटी सी कुर्सी और मेज़ पर उसकी पसंद के फूल रखे थे। माहिन ने हैरत से पूछा, ये सब कब किया? काशान ने कहा, जब तुम दादी के साथ थी। आपने खुद किया? कुछ मैंने, कुछ लोगों ने। माहिन ने मेज़ पर रखी किताब उठाई। वो वही किताब थी जिसका जिक्र उसने कई माह पहले निम्रा से किया था। आपको याद था? काशान ने जवाब दिया। अब तुम्हारी बहुत सी बातें याद रहती हैं। माहिन की आंखों में नमी आ गई। काशान ने उसके सामने खड़े होकर कहा, माहिन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी? हमारी रुखसती आज हुई है, मगर मेरे लिए हमारा असल रिश्ता आज से शुरू हो रहा है। मैं तुम्हें इस निकाह की वजह से अपना हक नहीं समझता। मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ रहो। अगर कभी मुझसे नाराज़ हो तो मुझे बताना। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो कहना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांगना। तुम्हें खामोश रहने की ज़रूरत नहीं। माही ने नम आंखों से कहा, मुझे शायद बोलने की आदत डालने में वक्त लगेगा। काशान मुस्कुराया। मैं इंतज़ार कर लूँगा, इस बार भी। माही ने सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद काशान दोबारा कारोबार में पूरी तरह मसरूफ़ हो गया, मगर अब उसकी ज़िंदगी का अंदाज बदल गया था। सुबह वो दफ्तर जाने से पहले माहिन के साथ नाश्ता करता। अगर वो बावर्ची खाने में ज़्यादा देर खड़ी रहती तो उसे बाहर बुला लेता। माहिन ने घर के काम खुद संभालने की कोशिश की तो काशान ने मुलाजमें रख दी। माहिन ने कहा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। काशान ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, इसीलिए तो चाहता हूँ तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत न पड़े। माहिन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए वक्त निकालना शुरू किया। उसने अपनी तालीम दोबारा शुरू की और काशान ने उसे कारोबार के कुछ मामलात समझाना शुरू किए। एक दिन माहिन ने कंपनी के एक हिसाब पर नज़र डाली और फ़ौरन एक गलती पकड़ ली। काशान ने हैरत से उसे देखा। तुमने ये कैसे देखा? माहिन ने कहा, घर के खर्च का हिसाब हमेशा मैं रखती थी। काशान हंस पड़ा। तो फिर लगता है मुझे तुम्हें कंपनी में भी जगह देनी पड़ेगी। कुछ महीनों बाद काशान के कारोबार में बड़ी कामयाबी हुई। नई शाख खिली, सरमायाकारी बढ़ी और ख़ानदान की माली हालत पहले से कहीं बेहतर हो गई। उस कामयाबी का जश्न घर में रखा गया। दादी भी आई और निम्रा भी, काशान के वालिद भी और यहाँ तक कि नायला फुप्पो भी। नायला अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता था। वो माहिन के पास आई और कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली, माहिन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माहिन ने उन्हें देखा। फुप्पो, गुजर गई बात। नायला ने कहा, तुम मुझे माफ़ कर दोगी? माहिन ने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया। रिश्ते अगर गलतियों से ख़त्म होते तो कोई ख़ानदान कायम न रहता। काशान दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। दादी ने उसे अपने पास बुलाया और मुस्कुरा कर कहा,
اب سمجھ آیا کہ تمہارے دادا نے کیا دیکھا تھا؟ کاشان نے ماہین کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دادا جان نے ایک رشتہ بچایا تھا، مگر مجھے اسے سمجھنے میں 12 سال لگ گئے۔ دادی نے کہا، کبھی کبھی اللہ کسی انسان کو ہماری زندگی میں پہلے بھیج دیتا ہے، مگر ہمارے دل کو اسے پہچاننے میں وقت لگتا ہے۔ کاشان ماہین کے پاس گیا۔ چلو، ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ کہاں؟ گھر۔ ماہین مسکرائی۔ یہ تو گھر ہی ہے۔ کاشان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، نہیں، وہ گھر جہاں تمہارے بغیر مجھے گھر مکمل نہیں لگتا۔ ماہین نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ برسوں پہلے ایک 8 سالہ بچی، جسے رشتوں کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا، جائیداد کے ایک فیصلے کی وجہ سے خاندان میں لائی گئی تھی۔ اس کے نصیب میں انتظار آیا، تنہائی آئی، خاموش خدمت آئی، لوگوں کی باتیں آئیں، مگر آخر کار اسی نکاح نے اسے وہ محبت دی جس کا فیصلہ کسی بزرگ، کسی جائیداد یا کسی سازش نے نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ کاشان اور ماہین کے دلوں نے کیا تھا، اور اب ان کے درمیان نہ کوئی جائیداد تھی، نہ خاندان کی سیاست، نہ کسی پھپھو کی چال، نہ ماضی کی تلخی۔ صرف ایک گھر تھا، ایک شوہر تھا جو دیر سے صحیح مگر اپنی بیوی کی قدر جان گیا تھا، اور ایک عورت تھی جس نے برسوں خاموش رہ کر آخرکار اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا جس کی وہ ہمیشہ حقدار تھی۔ کاشان نے جاتے ہوئے ماہین سے پوچھا، ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ اگر میں 12 سال پہلے ہی تمہیں سمجھ لیتا تو؟ ماہین ہنس دی۔ تو شاید ہماری کہانی اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ کاشان نے مسکرا کر کہا، پھر ٹھیک ہے، دیر سے صحیح مگر تم مل تو گئی۔ ماہین نے اس کے ساتھ قدم ملا دیے، اور اس بار وہ اس گھر سے کسی ذمہ داری کے طور پر نہیں، اپنے شوہر کی محبت بن کر جا رہی تھی۔